اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ محترم سامعین، دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کی طاقت، اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار نہیں بنایا، کسی کو اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی، ذمہ داری نہیں دی کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق، طاقت سے زیادہ تکلیف دین دیتا نہیں ہے، طاقت سے زیادہ ذمہ داری اٹھانے کا کہتا نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، اور حالات کبھی ایسے بن جائے، یعنی بالعموم ضابطہ یہ ہے۔ آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے اس میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام میرے سے ہوتا نہیں ہے یا میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اس پہ میں بات بعد میں جا کے کروں گا۔ جو میرا آج کا اصل موضوع ہے کہ رویے جو بنتے ہیں وہ کیا اس لیے بن جاتے ہیں کہ شریعت نے بوجھ زیادہ ڈالا ہے، یا وہ عادات بگڑ جاتی ہیں تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے تو صبح اٹھا ہی نہیں جاتا۔ صبح کی نماز تو بعض کے لیے یوں لگتی ہے کہ جیسے یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ کاروبار میں اگر ایک شخص یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی اگر یہ صحیح کے ساتھ غلط نہ ملائیں تو کچھ نہیں بنتا، گزارا ہی نہیں ہوتا، تو کیا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے؟ کیا اسلام نے حلال کمانے کا کہہ کے انسان پہ کوئی مشقت ڈالی ہے، اس کو پریشان کیا ہے؟ اس پہ بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے رویے ہیں یہ اصل میں ہماری عادات ہیں، یہ ذمہ داری کا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، اور دین وہ لے کے آئے ہیں جو نرمی کا دین ہے، جو آسانی کا دین ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، آپ کے اخلاق جو صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ رحمت کا نمونہ اور مجسمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، نرم دل ہیں۔ نرمی اور رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگوں کے دروس ہوں گے، اجتماع ہوں گے، محافل ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے دعوے بھی ہوں گے، اور اس پہ عمل کرنے کی لوگ کوشش بھی کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ یہ الگ سے ایک موضوع ہے جس پہ اور رویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اطاعت کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ اور یہ رویہ بھی ایک الگ رویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چونکہ ان پہ عمل کرنا مشکل ہے،
وہ تو پورا سال نہ کی جائیں اور پھر ایک دن اس کو یوں کر کے منایا جائے کہ چراغاں ہو جائے، اور جیسے ہم بالعموم اپنی خوشیاں مناتے ہیں، شادی بیاہ کی، کوئی بھی اس طرح کی خوشی، اس طرح کی خوشی منا لی جائے، تو کیا یہ خوشی کافی ہے؟ لیکن میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ محبت اطاعت کے بغیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رحمت ہیں، نرم دل تھے، نرمی کرنے والے تھے، معاملات میں نرمی کی، اخلاق سے بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے، اور جو دین لے کے آئے وہ دین بھی نرم لے کے آئے، وہ دین بھی آسان دین لے کے آئے۔ اور وہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارسلت بحنیفیت سمحۃ، کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے دین حنیف کے ساتھ، سمحۃ جو بہت آسان ہے، بہت آسان دین ہے، میں آسان دین لے کے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، کہ بلا شبہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس کی آسانی یہ ہے کہ اگر عادات اور اگر فطرت سلیم ہے، وہ بگڑ نہیں گئی ہے، اگر عادات بگڑی نہیں ہے اور فطرت بگڑی نہیں ہے، سلامت ہے، تو پھر اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آپ کی طاقت اور میری طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بوجھ تب لگتی ہے جب عادات صحیح نہیں رہتی، جب عادات بگڑ جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات، ایک تو دین آسان ہے، اور پھر اگر حالات کا جبر ایسا ہو کہ مشکل معاملہ بن رہا ہو تو اسلام پھر نرمی کر دیتا ہے، اسلام نے پھر وسعت رکھی ہے، پھر توسع رکھا ہے۔ اب ان دونوں باتیں جو میں نے آپ سے کی کہ ایک تو دین آسان ہے اور ایک حالات کے مطابق اگر مشکل بنتی ہو تو دین نرمی پیدا کرتا ہے، اس کی مثالیں آپ دیکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا۔ یعنی مسواک کرنا سنت ہے، اس کو لازم اور فرض قرار اس لیے نہیں دیا کہ امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ صحابہ میں سے صحابہ نماز کا انتظار کرتے کرتے سو گئے، پھر اٹھ گئے، سو گئے، اٹھ گئے، یعنی اتنی دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها ہکذا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھیں جس وقت پہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی لوگ عشاء کے وقت آئے اور انتظار کر کے سو گئے، بیدار ہوئے، سو گئے، بیدار ہوئے، تب آپ تشریف لائے، اتنی لیٹ ہو گئی، اتنی تاخیر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اس وقت میں ادا کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین آسانی کا دین ہے، دین نرمی کا دین ہے، مشقت چاہتا نہیں ہے، تنگی چاہتا نہیں ہے۔ اور یہاں سے میں انتہائی
محبت سے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کبھی نماز میں کسی جگہ پہ کسی مسجد میں نماز میں تاخیر ہو جائے تو خدا را لٹھ نہ اٹھایا کرے، اس کو اعتراض نہ بنا دیا کرے، اس پہ باقاعدہ احتجاج نہ ریکارڈ کروایا کرے۔ وقت ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے صف میں، دیکھیں امام صاحب کدھر ہیں، کیوں نہیں پہنچے ابھی تک، وہ وضو کر رہے ہیں، تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے انتظار کریں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں اس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے، جبکہ دین مشقت کا دین نہیں ہے، تنگی کا دین نہیں ہے، آسانی کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک دن تشریف لائے اور آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کروا دی۔ صحابہ اکرام کو معلوم ہوا، اگلے دن اور صحابہ ساتھ شامل ہو گئے، آپ نے دوسرے دن بھی تراویح کی نماز، تیسرے دن بھی، صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، چوتھے دن مسجد بھر گئی کہ آج بھی تراویح ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، تراویح کی امامت کے لیے نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کو نفل رکھا ہے، میں باجماعت پڑھاتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ امت کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا جائے اور امت مشقت میں پڑ جائے۔ نماز کے لیے نہیں آئے۔ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی قرات کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر سنتا ہوں کہ بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں، چونکہ خواتین آتی مسجد میں، پچھلی صفوں میں خواتین ہوتی، بچے ہوتے، تو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، تو فرماتے ہیں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ان بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کی ماؤں پر مشقت ہو رہی ہے، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بے شمار مثالیں، قصر اس کی مثال ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، نماز کو چھوٹا کر دیا ہے کہ سفر میں آپ نماز پڑھیں، تھوڑی پڑھ لیں، قصر نماز۔ بے شمار مثالیں، دین آسان ہے۔ اور اگر اسلام نے حکم دیا، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ اس ضابطے پر عمل کرنا مشقت کا باعث ہو رہا ہے، تو اسلام وہاں بھی نرمی کر دیتا ہے، حالات کی وجہ سے نرمی کر دیتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پوری جب حرام چیزوں کی ساری گنوائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر تمہارے لیے یہ حرام نہیں ہے۔ اتنی بات میری آج کی بات کی تمہید ہے، اور تمہید اس بات کی ہے کہ دین اگر آج ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ کیوں لگتا ہے۔ میں آغاز اس کا نماز سے کر لیتا ہوں۔ نماز مشکل ہے، صبح نہیں اٹھا جاتا، اگر کیا کریں، بڑی کوشش کرتے نہیں اٹھا جاتا۔ تو کیا اسلام نے کوئی ایسا حکم دیا ہے جو انسان پر بھاری تھا، جو تکلیف مالا یطاق تھا، ایسی ذمہ داری ڈال دی ہے جو ہم نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اسی وقت میں، اسی صبح میں آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ تکلیف مالا یطاق ہے تو ان کی طاقت کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے طاقت لے کے آئے ہیں جو مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا،
یہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کرنا ہے، یہ اطمینان دلانا نہیں ہوتا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، اور اس دھوکے کی قیمت چکانا پڑے گی. یہ خود کو دھوکہ دینا ہے کہ میرے تو بس میں گویا کہ نہیں ہے. اور یہ نماز حالانکہ وہ نماز ہے، قرآن مجید کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا ولم نک من المصلین. جنتی دوزخ والوں سے سوال کریں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے، ایسا کیا ہوا؟ تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی ناکامی کی، آخرت کی ناکامی کی صورت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوا وہ دیگر میں بھی کامیاب ٹھہرے گا، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ دیگر میں بھی ناکام ہوگا. اب نماز کا معاملہ ہو اور انسان یہ کہہ کے خود کو اطمینان دلا لے کہ نہیں جی وہ تو اٹھا نہیں جاتا. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، اگر انسان اٹھنا چاہے تو اٹھا جاتا ہے. جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن سبزی کا کاروبار کرتے ہیں وہ بہت صبح اٹھ کے منڈی چلے جاتے ہیں. جو پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ پھلوں کے لیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو آنکھ ان کی کھل جاتی ہے. جنہوں نے ناشتے کے کام شروع کیے ہوئے ہیں وہ صبح اٹھ کے ناشتے بنا لیتے ہیں. جن کی فلائٹ ہوتی ہے صبح 3-4 بجے کی وہ اٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگتی ہی نہیں ہے، لگ جائے تو کھل جاتی ہے. مالی فائدہ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، یہ ایک رویہ ہے، اور یہ عادات سونے کی عادت بگڑنے کی وجہ سے بنا ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بنا ہے. ورنہ یہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، یہ ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو انسان کہے کہ میں پوری نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوتی نہیں ہے. وہ کرنا چاہے تو اسے کر سکتا ہے. ٹائم نہیں ملتا، ایسا پھنسا ہوں ٹائم نہیں ملتا. ٹائم ملتا ہے. جو لوگ ٹائم نکالتے ہیں انہیں ٹائم ملتا ہے. روزی وہ بھی کماتے ہیں، روزی آپ بھی کماتے ہیں. وہ نماز پڑھ کے کماتے ہیں، آپ نماز چھوڑ کے کماتے ہیں. ٹائم دینا ہو تو دیا جاتا ہے، نکالنا ہو تو نکل آتا ہے، اور جب نیت نہ ہو، جب نماز ترجیح نہ ہو تو پھر نہیں نکلتا، پھر واقعتاً نہیں نکلتا. پھر جس کو آپ ترجیح بنا لیں گے اس کے لیے وقت نکل آئے گا. جس کو بھی بنا لیں، آپ کھیل کو بنا لیں، آپ ٹی وی کو بنا لیں، اپنے کاروبار کو بنا لیں، اور آپ کے جو بھی مشاغل ہیں، جس کو آپ ترجیح بنا لیں گے اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. تو گویا کہ یہاں معاملہ ترجیح کا ہے، یہاں معاملہ اہمیت دینے اور نہ دینے کا ہے، وقت نکلنے کا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں جو شخص جس کو وقت نہیں ملتا اور وہ وقت نہیں نکال پاتا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت و سلامتی سے رکھے، اگر وہ بیمار پڑ جائے. ایک مثال ہے، وہ ہاسپٹل میں ہو اور بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اور وہ کیا وہاں ڈاکٹر سے یہ کہے گا کہ چھوڑ دے میرے پاس وقت نہیں ہے علاج کروانے کے لیے، میں تو جا کے اپنا کاروبار کو وقت دینا چاہتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے وقت، میں نہیں رکنا چاہتا ہاسپٹل میں. وہاں یہ رک جاتا ہے، یہ 1 ہفتہ بھی رکتا ہے، 1 مہینہ بھی رکتا ہے، 1 سال بھی رک جاتا ہے. کیوں؟ صحت ترجیح ہے، اس کی زندگی اس کے لیے ترجیح ہے. یہ اسے نہیں کمانا چاہتا، اس کے لیے سارا وقت نکال لیتا ہے، اس کے لیے یہ اپنے کاروبار کے لیے بندوبست بھی کر لیتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے. لیکن نماز وقت نہیں نکلتا. یہ رویہ ہے. اور میں آج اس رویے پر بات اس لیے کرنا چاہی کہ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رویے سکھائے ہیں، اسلام جو ہمیں رویے سکھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. خود کو جھوٹا اطمینان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویے ہمیں بتائے ہیں
وہ رویے اپنانے کی ضرورت ہے، صرف دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تب ہوگی جب وہ رویے اپنائیں گے جو اسلام چاہتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رویے دینا چاہتے تھے اور جن کے اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک رویہ یہ، کاروباری آدمی ہے، دھوکہ کرتا ہے، چیز غلط بیچتا ہے، گاہک کو غلط بتاتا ہے، معلوم ہے غلط کر رہے ہیں، دوسرے کو پتہ چلا یار یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، بھائی اخراجات اتنے ہیں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ دھوکہ ہے، آپ جتنا مرضی خود کو دیتے جائیں، اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں، دوست احباب کو یا جن کو بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ آپ کا بچپنا ہے۔ کاروبار اس دنیا میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور گزارا ہوتا ہے۔ اسی پاکستان میں، اسی مہنگائی کے دور میں اور کاروبار کا جو انحطاط ہے، اسی دور میں دیانتدار کاروبار کرنے والے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ دودھ میں اس لیے پانی ڈال لیتے ہیں کہ جی بچتا ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ قوم وہ قوم ہے، بلکہ یہ قوم نہیں، یہ کائنات وہ کائنات ہے۔ جتنی اقوام ہیں، آپ کسی کو بتائیں کہ جو میں آپ کو چیز دینے جا رہا ہوں یہ کوالٹی وائز بہت اچھی ہے، اس پہ ملاوٹ نہیں ہے، آپ ان سے پیسے جتنے مرضی لے لیں، وہ آپ کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں آپ کے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دودھ 110 روپے 100 روپے بکتا ہے اور وہ باڑے والا 120-30 روپے دیتا ہے، لوگ وہاں جا کے دور جا کے لے کے آتے ہیں، دور جاتے ہیں، پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیز خالص ہے، پیسے بھی زیادہ لیتا ہے، دین بھی بچا ہوا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی بحال رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں بچتا کچھ نہیں، آپ کہتے ہیں دھوکہ نہ کریں، بچتا کچھ نہیں، جھوٹ نہ بولیں، گاہک مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے اصول بنایا ہے، اور آپ دین کو ایک طرف رکھ دیں 1 منٹ کے لیے، اور اس وقت جو کاروباری اصول اور ضابطے ہیں، اور جتنی کاروباری بڑی کمپنیز ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، جتنی چینز ہیں، آپ ان کا مشاہدہ کر لیں۔ ہر وہ چین، ہر وہ کمپنی کامیاب ہے جو جتنی معیاری چیز اپنے گاہک کو دیتی ہے، جو جتنا درست بتاتی ہے، اور ہم خود کو مطمئن کرتے ہیں ایک دھوکہ بازی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے جسم کی بڑھوتری حرام کے مال سے نہ کرو، حرام کے مال سے اس جسم کو پالو پوسو نہیں، اس جسم کو حرام کے مال سے بڑا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے بہتر، اس حرام کے مال سے جسم کو پالنے سے بہتر آگ ہے، آگ اس سے بہتر ہے۔ حرام کا لقمہ خود بھی اور اولاد کو بھی، اور خود کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ بچتا کچھ نہیں۔ اگر یہ نہ کریں، وہ بڑا کیا وہ چھوٹا کیا، بڑا کاروباری کیا وہ ریڑھی والا کیا، وہ بھی پھل میں غلط ملا کے دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر چھانٹ کے دے تو بچتا کچھ نہیں۔ آپ بتا کے، آپ اچھے کا الگ سے ریٹ لے لیں، آپ دوسرے کا الگ سے ریٹ لے لیں، آسان ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں، میں بات اصل میں رویوں پہ کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، کہ یہ رویے ہیں جو ہم اپنا کے بیٹھے ہیں اور ان کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، حالانکہ چارہ ہے۔ اس کی عملی مثالیں موجود ہیں، آپ کے ارد گرد میں موجود ہیں، اسی مسجد میں بیٹھے لوگوں میں موجود ہیں، اس کالج روڈ کے کاروباری حضرات میں موجود ہیں جو دیانتداری سے کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ ان کو روزگار بھی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے
کہ ان چیزوں کو جو آپ کے رویے یا میرے رویے یا ہمارے رویے جو بگڑ چکے ان کو یہ نہ بتائیں، یہ تاثر نہ دیں کہ یہ ہوتا نہیں ہے. گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ اسلام نے ایسا جبر کر دیا ہے جو ہم سے ہونا نہیں تھا اور ہم تو پھنس گئے ہوئے، اس لیے ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں ورنہ پیٹ نہیں پالا جاتا. یہ رویے ہیں، یہ رویے ہیں. اب یہ کرونا، اللہ تعالیٰ اس وبا کو امت سے، انسانیت سے دور کرے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے. کرونا آیا، احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہم نے ماسک لگائے، ہم نے لگائے، ہماری بہنوں، بچیوں، بیویوں، ماؤں نے لگائے. لگا لیے نا. کیوں لگائیں؟ اس لیے لگا لیے کہ اس سے جان جا سکتی ہے. بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اگر نہ لگائے تو. صحت ہماری ترجیح تھی، ہماری زندگی ہماری ترجیح تھی، ماسک لگا لیے. اور جب اسلام یہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو ہماری خواتین کہتی ہیں وہ تو سانس ہی نہیں آتا پردہ کر لیں تو، نقاب کر لیں، پردہ کر لیں تو سانس ہی نہیں آتا. اب سانس کیسے آتا ہے؟ سانس آ جاتا ہے، سانس آتا ہے. پردہ ترجیح نہیں ہے، دین ترجیح نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ترجیح نہیں ہے. پردہ نہیں کرتے. ایک مسلمان، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی داڑھی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتے؟ خارش ہوتی ہے. خارش نہیں ہوتی. میں جب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نے کتنی دفعہ خارش کی ہے. خارش نہیں ہوتی. جن لوگوں کی ہیں ان سے معلوم کر لیجئے. یہ اصل میں وہ جو قرآن کہتا ہے نا یخافون لومۃ لائم، یہ ملامت سے ڈرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. ہم اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نوجوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھی باتیں کیا. یہ دیکھیں ہمیں سیدھی باتیں کرنی چاہیے نا. میں کہوں کہ آپ میرے بھائی آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو آپ کہیں حضرت اس لیے نہیں رکھی کہ داڑھی رکھنے سے بندہ بڑی عمر کا لگتا ہے. داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ میری کمپنی میں لوگ سارے ذرا کلین شیو ہیں تو میں ذرا عجیب سا لگوں گا. اس لیے نہیں رکھی کہ لوگ تانا دے کے بلاتے ہیں، مولوی کہہ کے بلاتے ہیں. اس طرح کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ذکر کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اور ہم مومن اور ہم مسلمان نہیں کرتے. وجوہات جو بھی ہوں نہیں کرتے. حتیٰ کہ جب اس پہ بات کی جائے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. حتیٰ کہ ہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ لو جی دین داڑھی میں تو نہیں ہے. بھئی داڑھی تو دین میں ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ کیا اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے؟ اس سے ترقی رکتی ہے؟ نہیں رکتی. اور یہ جو میں ماسک کی بات کر رہا تھا، ہم آج تک ان تنظیموں سے سنتے آئے کہ لو جی یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ تو رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ تو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اب وہ ساری خواتین جو جابز کرتی تھیں ماسک لگا کے جاتی ہیں، سارا کام کر کے آتی ہیں، کبھی ترقی میں اور رکاوٹ نہیں بنا. ان کی جاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کبھی کسی طرف سے شکایت نہیں آئی کہ جب سے اس خاتون نے ماسک لگانا شروع کیا ہے تب سے اس کی وہ صلاحیت کم ہو گئی ہے، یہ کام پورا نہیں دے رہی، یہ تھوڑا کام کرتی ہے جب سے ماسک لگاتی ہے. کیسے؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیسے ہم یہ کرتے ہیں سب کچھ؟ تو حضرات گرامی قدر یہ چند مثالیں ہیں. بالعموم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رویے ہمیں وہ اپنانے ہیں جو سیرت رسول سے ملتے ہیں. خود کو مطمئن نہیں کرنا، یہ اطمینان نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہوگا اپنے ساتھ. اگر میں خود کو اطمینان دلاتا ہوں کہ فلاں وجہ فلاں وجہ فلاں وجہ، یہ تو کہیں کہ عادت بگڑ گئی، اس عادت کو درست کرنا ہے اور عادت درست ہو جاتی ہے. آپ ایک کام شروع کر دیں جو آپ سے نہیں ہوتا، 20 30 40 دن کریں، آپ کی عادت بن جائے گی. وہ جو آپ کو بوجھ لگتا تھا وہ نہیں لگے گا. اور اگر آپ وہ کرنا ہی نہ چاہیں اور یہ کہتے رہیں کہ نہیں جی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، تو مشکل کچھ نہیں ہے. ترجیحات کا فرق ہے. تو اس مہینے میں جس میں سیرت رسول کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت اس امر کی ہے
کہ رویے وہ بنائیں جو سیرت رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں، اخوت، ہمدردی، مسکراہٹ اور اللہ کے حقوق جو ہم پر ہیں وہ پورے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔